السلام علیکم ناظرین۔ حمید کے ناول بھارت کے فرعون کی اگلی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ قسط شروع کرنے سے پہلے میں ایک وضاحت کر دوں کہ پچھلی ویڈیو میں کچھ ریکارڈنگ کی کمی رہ گئی اور کچھ حصہ ناول کا وہ اس کی آواز نہیں آ رہی تھی، میں وہیں سے آگے سٹارٹ لوں گا۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پھر کمانڈر نے اپنے اس باڈی گارڈ کی طرف اشارہ کیا جس نے چھوٹی سی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی۔ کمانڈر نے گٹھڑی لے کر مجھے پکڑائی اور کہا، اس میں تمہارے کپڑے ہیں، تم جھونپڑی میں جا کر یہ کپڑے پہن لے گا، اس کے بعد ہم تمہارے پاس آئے گا، گو۔ میں نے گٹھڑی لے کر سیلوٹ کیا اور سیدھا جھونپڑی میں گھس گیا۔ میں نے گٹھڑی کھولی تو اس میں ایک بادامی رنگ کا کھدر کا کرتا اور اسی رنگ کا تنگ موری والا پاجامہ تھا۔ شمالی ہندوستان کے ہندو لوگ گرمیوں میں عام طور پر یہی لباس پہنتے ہیں۔ ساتھ ایک پونا کی چپل تھی۔ میں نے یہ کپڑے پہن لیے تو کمانڈر جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ جھونپڑی میں لالٹین روشن تھی۔ کمانڈر نے مجھے ہردا سے دلی کا 3rd کلاس کا ٹکٹ اور ایک تہہ کیا ہوا کاغذ دیا۔ یہ تمہارا ریل گاڑی کا ٹکٹ ہے۔ اس کاغذ پر اس آدمی کا نام، پتہ اور حلیہ لکھا ہوا ہے جس کو دلی میں جا کر رپورٹ کرو گے۔ اس کو ابھی سے یاد کرنا شروع کر دو۔ جب اچھی طرح یاد ہو جائے تو کاغذ کو پرزے پرزے کر کے جنگل میں پھینک دینا۔ پھر اس نے اپنی دوسری جیب سے مجھے کمانڈو چاقو نکال کر دیا اور بولا، یہ چاقو ہم تمہیں نہیں دے گا۔ راستے میں اگر تم پکڑے گئے تو یہ چاقو تمہیں پاکستانی کمانڈو ثابت کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ تمہارا پاسپورٹ ہم نے تمہارے کرتے کی جیب میں رکھ دیا ہے، اس کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی، لیکن اگر تم چاہو تو اپنے پاس رکھ سکتے ہو۔ میں نے کرتے کی چور جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہاں میرا پاکستانی پاسپورٹ موجود تھا۔ میں نے وہ کمانڈر کو دیتے ہوئے کہا، مجھے اب اس کی ضرورت نہیں، لیکن میں اسے ضائع کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ یہ میرے پیارے وطن پاکستان کا پاسپورٹ ہے۔ کمانڈر نے کہا، یہ پاسپورٹ میرے لیے بھی ایک مقدس امانت ہے۔ یہ تمہاری امانت میرے پاس محفوظ رہے گی۔ اور کمانڈر نے پاسپورٹ مجھ سے لے کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ پھر اس نے انڈین کرنسی میں 5 روپے کے 20 نوٹ دے کر کہا، دلی تک تمہارے لیے یہ رقم کافی ہوگی۔ آگے وہ آدمی تمہارا ذمہ دار ہوگا جس کو تم جا کر رپورٹ کرو گے۔ اب اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤ، وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ میں کمانڈر کے ساتھ جھونپڑی سے باہر آ گیا۔ باہر ایک باڈی گارڈ گھوڑے پر بیٹھا تھا، دوسرا گھوڑا خالی تھا اور پاس ہی کھڑا تھا۔ کمانڈر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جوان، تمہیں زیادہ ہدایتیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے ہندوؤں والا لباس پہنا ہے، اپنا کوئی بھی ہندوؤں والا نام رکھ لینا۔ تم ہندو بن کر دلی تک جائے گا۔ کوئی پوچھے کہاں سے آ رہے ہو تو کہہ دینا تم بمبئی میں اپنے بڑے بھائی سے ملنے گئے تھے جو دادر میں کپڑے کی دکان کرتا ہے۔ اپنے آپ کو پنجابی ہندو ظاہر کرنا، کیونکہ تمہارا اردو دلی لکھنے والا نہیں ہے۔ اب جاؤ۔ اس نے مجھے گلے لگایا اور کہا، اللہ تمہیں شہادت کا مرتبہ عطا کرے۔ میں کچھ جذباتی ہو گیا۔ میں نے کمانڈر کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، میرے پاس آپ کا شکریہ ادا کرنے کے واسطے الفاظ نہیں ہیں کمانڈر۔ اس نے کرخت لہجے میں کہا، بکو مت، گو۔ ایک دم پلٹ کر اپنے غار کی طرف چل دیا۔ میں خالی گھوڑے پر بیٹھ گیا۔ باڈی گارڈ اپنا گھوڑا آگے بڑھا کر لے گیا اور میرا گھوڑا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ کمال شاہ کا باڈی گارڈ مجھے ایک ایسے راستے سے لے گیا جو جنگل کے باہر سے گزرتا تھا اور جہاں درخت کم اور گھاس زیادہ تھی، یہاں ہم گھوڑوں کو دوڑاتے چلے گئے۔ اس طرح سے راستہ جلدی طے ہو گیا، مگر ہمیں راستے میں ہی صبح ہو گئی اور آسمان پر سپیدہ سحر پھیلنے لگا تھا۔ جس وقت ہم ہردا کے چھوٹے سے شہر میں پہنچے تو باڈی گارڈ نے اپنی گھڑی دیکھ کر کہا، گاڑی آنے میں ابھی 25 منٹ باقی ہیں، ہم ٹھیک وقت پر آ گئے ہیں۔ شہر میں ابھی چہل پہل شروع نہیں ہوئی تھی، اکثر دکانیں بند تھیں، کسی مندر میں گھنٹیاں بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ باڈی گارڈ مجھے خالی سڑک پر سے گزار کر ریلوے اسٹیشن ہردا کی پچھلی طرف لے آیا۔ اس نے کہا، سامنے اسٹیشن ہے۔ میں گھوڑے سے اترا۔ باڈی گارڈ نے گھوڑے کی باگ تھامی اور مجھ سے کوئی بات کیے بغیر دونوں گھوڑے دوڑاتا ہوا واپس چلا گیا۔ میں دوسری طرف سے ہو کر اسٹیشن کی چھوٹی سی ڈگی والے گیٹ پر آ گیا۔ یہاں 2-3 یکے کھڑے تھے جن میں سے سواریاں اتر رہی تھیں اور اپنا سامان کلیوں کے سروں پر رکھوا رہی تھیں۔ ٹکٹ میرے پاس ہی تھا۔
गेट पर एक टिकट चेकर पुरानी सी वर्दी पहने मौजूद था। उसने मेरा टिकट लेकर इसमें अपने हाथ से पकड़े हुए छोटे से औजार से एक तरफ सुराख किया और टिकट मुझे वापस कर दिया। मैं प्लेटफॉर्म पर आकर एक बेंच पर बैठ गया। मैंने टिकट जेब में रखने के लिए हाथ डाला तो मुझे महसूस हुआ कि कमाल शाह ने मुझे दिल्ली में जिस आदमी को रिपोर्ट करने के लिए उसका नाम, पता और हुलिया लिख कर दिया था, वो कागज़ मेरी जेब में ही पड़ा है और रास्ते में मैंने उसे निकाल कर याद ही नहीं किया था। मुझे महसूस हुआ कि कमाल शाह ने मुझे दिल्ली में जिस आदमी को रिपोर्ट करने के लिए उसका नाम, पता और हुलिया लिख कर दिया था, वो कागज़ मेरी जेब में ही पड़ा है और रास्ते में मैंने उसे निकाल कर याद ही नहीं किया था। मैं जल्दी से उठा और प्लेटफॉर्म पर टहलता टहलता अपने सामान के पास बैठे हुए मुसाफिरों के पास से गुजरता हुआ दूर निकल गया। मैं टहलता टहलता प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे तक पहुंच गया, जहां स्टेशन के नाम का उर्दू, अंग्रेज़ी और हिंदी ज़ुबानों में तख्ता लगा हुआ था। बाएं जाने प्लेटफॉर्म के आनी छत के नीचे खंबे के साथ लकड़ी का एक बॉक्स रखा हुआ था। मैं इस बॉक्स पर बैठ गया। इधर उधर देखकर बज़ाहिर बड़ी बेनियाज़ी से जेब में से कागज़ निकाल कर खोला। उस पर दिल्ली वाले शख्स का नाम और उसका हुलिया और उसका एड्रेस लिखा हुआ था। मैं आपको उसका नाम, पता और हुलिया नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आदमी आज भी दिल्ली में है और जिहाद कश्मीर में एक और ही अंदाज में शरीक है। मैंने बार बार कागज़ पर लिखी तहरीर को पढ़ा। अब मुझे उस आदमी का नाम, पता और हुलिया ज़ुबानी पक्का पानी याद हो गया था, तो मैं कागज़ को आहिस्ता आहिस्ता फाड़ने लगा। जब मैं कागज़ पुर्ज़े पुर्ज़े हो गया तो मैंने इन पुर्ज़ों को मुट्ठी में बंद किया, उठकर दूसरी तरफ रेलवे लाइन पर आया और उसे प्लेटफॉर्म पर अंदर की जानिब रेलवे लाइन पर बखेर दिया। इस काम से मुतमईन होकर मैं वापस प्लेटफॉर्म के बेंच पर आकर बैठ गया। रेलगाड़ी को बम्बई से आना था। मालूम हुआ ये कोई एक्सप्रेस ट्रेन है, मगर हरदा स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए रुकती है। प्लेटफॉर्म पर काफ़ी मुसाफिर बैठे थे। कैंटीन भी खुली थी। कुछ लोग काउंटर पर खड़े नाश्ता वगैरह कर रहे थे, चाय पी रहे थे। मैंने नाश्ता नहीं किया था, मगर अब भूख प्यास मेरे लिए इतनी अहम चीज़ नहीं रही थी। कमांडो की ट्रेनिंग ने मुझे लोहे का आदमी बना दिया था। ये मेरी मर्ज़ी थी। मैं जब चाहे नाश्ता करूं, ना भी करूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इतने में दूर से रेल की सीटी की आवाज़ सुनाई दी। भारत में चूँकि कोयला वाफिर मिकदार में पाया जाता था, इसलिए वहाँ भाप वाले इंजन की गाड़ियाँ आम चलती थीं। डीज़ल और बिजली वाले इंजनों का भी इतना रवाज नहीं हुआ था। फिर ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पर रुक गई। दो मरील जिस्म वाले काले से रेलवे पुलिस के सिपाही प्लेटफॉर्म पर डंडे हाथों में लिए नजर आए, लेकिन वो कैंटीन के काउंटर पर खड़े मज़े से चाय पी रहे थे। मैं भी दूसरे मुसाफिरों के साथ थर्ड क्लास के एक डिब्बे में घुस गया। ट्रेन स्टेशन पर बमुश्किल 5 मिनट रुकी और चक चक करती आगे रवाना हो गई। मुझे मालूम था कि दिल्ली का सफ़र काफ़ी लंबा है। मैंने डब्बे के कोने में लेटरीन के पास अपने लिए जगह बना ली। खिड़की मेरी सीट के साथ ही थी। ट्रेन एक्सप्रेस थी, छोटे छोटे स्टेशनों को छोड़ती चली जा रही थी। 1.5 घंटे बाद होशंगाबाद का स्टेशन आ गया। ट्रेन यहाँ से चली तो उसकी रफ्तार काफ़ी तेज़ हो गई। आगे भोपाल का नीम पहाड़ी जंगलाती इलाका शुरू हो गया। मुझे नींद आने लगी थी। मैंने गहरी निगाह से डिब्बे में बैठे मुसाफिरों का जायज़ा लिया। मुझे कोई भी मशकूक चेहरा नज़र ना आया। मैंने खिड़की के साथ सर लगाकर आंखें बंद कर लीं। नींद ने हल्के हल्के हलकोरे देते हुए मुझे अपनी बाहों में ले लिया। जब मेरी आंख खुली तो गाड़ी ललितपुर के प्लेटफॉर्म में दाखिल हो रही थी। मैं काफ़ी देर तक सोया रहा था। ललितपुर से ट्रेन चली तो झांसी के स्टेशन पर जाकर रुकी। इस वक्त दोपहर हो चुकी थी। झांसी काफ़ी बड़ा जंक्शन था, यहाँ ट्रेन को काफ़ी देर रुकना था। मैं प्लेटफॉर्म पर उतर गया। एक कैंटीन पर जाकर मैंने दाल चावल खाए, चाय पी। वहीं से सिगरेट का एक पैकेट और माचिस खरीदी। सिगरेट सुलगाया और कैंटीन की ओट में एक बेंच के कोने पर बैठकर सिगरेट पीने लगा। सिगरेट पीने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, लेकिन मैं चाहता था कि देखने वालों को मैं भी आम हिंदू नौजवान ऐसा नॉर्मल नौजवान लगूं। सिगरेट भारत के नौजवान आम पीते थे। ट्रेन के एक डब्बे में रेलवे के मुलाजिम बड़े बड़े टोकरे और लकड़ी के बक्से रख रहे थे। इंजन गाड़ी से अलग हो चुका था। मेरी उकाबी निगाहें बराबर प्लेटफॉर्म पर फिरने वालों का जायज़ा ले रही थी। रेलवे पुलिस के 2-3 सिपाही इधर उधर फिर रहे थे, मगर मेरी तरफ किसी की तवज्जो नहीं थी। आखिर इंजन आकर ट्रेन के साथ लग गया। इस 5 मिनट बाद इंजन ने विसल दिया। गार्ड ने सीटी बजाई। मैं दौड़कर अपने डिब्बे में आ गया। झांसी से रवाना होकर गाड़ी एक बार फिर जंगलों में सफ़र करने लगी। रास्ते में कई नदी नाले दरिया आए। दतिया का शहर आया।
وہاں بھی گاڑی کچھ دیر کے لیے رکی۔ اس کے بعد ویلور نام کا بڑا شہر آیا۔ جب گاڑی گوالیار پہنچی تو رات ہو چکی تھی۔ یہاں میں نے پلیٹ فارم پر اتر کر وہی اپنی پسندیدہ ڈش بند مکھن کھا لیا۔ مجھے رات کو کھانے کی ضرورت نہیں تھی، بس چائے پی اور ڈبے میں آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جس طرح کے لمبے سفر میں ہوا کرتا ہے، میری ساتھ والی سیٹ پر ایک ادھیڑ عمر کا ہندو بیٹھا تھا۔ اس سے کبھی بھی تھوڑی بہت بات چیت ہو جاتی تھی۔ وہ بھی دلی جا رہا تھا، وہاں کپڑے کا چھوٹا موٹا بزنس کرتا تھا۔ میں نے اسے ایک ہندوانہ نام بتا دیا اور کہا کہ بمبئی اپنے بڑے بھائی سے ملنے گیا تھا، واپس امرتسر اپنے شہر جا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی، جیسا کہ کمال شاہ نے مجھے تاکید کی تھی، میرا اردو لہجہ پنجابی آمیز تھا، اس لیے میرے واسطے یہی بہتر تھا کہ میں اپنے آپ کو امرتسر کا ہندو ظاہر کروں۔ ٹرین ساری رات چلتی رہی۔ آدھی رات کو کہیں آگرہ کا شہر آیا اور گزر گیا۔ میں سیٹ پر ہی کچھ سویا کچھ جاگتا بیٹھا رہا۔ پھر میں بھی دوسرے مسافروں کی طرح وہیں بیٹھا سو گیا۔ اب مجھ میں وہ بات نہیں رہی تھی کہ سفر کی تھکان محسوس ہو اور نیند پوری نہ ہونے سے سر درد کرنے لگے۔ کمال شاہ کی ٹریننگ نے میرے اعصاب لوہے کے بنا دیے تھے۔ میرے لیے 10-15 منٹ کی نیند بھی بہت تھی۔ دن نکل آیا تھا جب ٹرین متھرا اسٹیشن پر رکی۔ یہاں کچھ سادھو قسم کے لوگ ہاتھوں میں ترشول اور کرمنڈل پکڑے ڈبے میں آ گئے۔ ضعیف الاعتقاد ہندو مسافروں نے ان کی بڑی آہو بھگت کی۔ کچھ نے اپنی سیٹیں دے دیں اور ان کی تواضع پوڑیوں اور کچوریوں سے کرنے لگے۔ میں خاموشی سے اپنے کونے والی سیٹ پر بیٹھا یہ تماشا دیکھتا رہا۔ یہاں سے گاڑی چلی تو گڑھگاواں کا اسٹیشن بھی آ کر گزر گیا۔ دوپہر کا 1 بج رہا تھا کہ دلی شہر کے مضافات شروع ہو گئے۔ 6 ماہ پہلے جب میں دلی سے ٹرین میں بیٹھ کر کمال شاہ مجاہد کمانڈو سے ملنے چلا تھا تو میں ایک نازک نوجوان تھا۔ میں سہما ہوا تھا۔ قدم قدم پر مجھے یہی ڈر لگ رہا تھا کہ بھارتی پولیس میرا پیچھا کر رہی ہے اور مجھے کسی وقت بھی کسی بھی جگہ پکڑ کر اذیت ناک ٹارچر کے جہنم میں دھکیل سکتی ہے۔ میرے اندر خوف بیٹھ گیا تھا۔ یہ اس مرد مومن کمال شاہ کا کمال تھا کہ اس نے میرے دل سے، میری رگوں میں گردش کرنے والے خون سے کافروں کا خوف نکال کر خدا کو خوف داخل کر دیا تھا۔ اب میں محتاط پہلے سے زیادہ تھا، مگر خوفزدہ بالکل نہیں تھا۔ میری آنکھ پہلے سے زیادہ مہارت اور گہرائی کے ساتھ ڈبے میں بیٹھے ہوئے مسافروں کا جائزہ لے رہی تھی۔ دلی اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر گاڑی رکی تو میں بڑے آرام سے ڈبے سے نکلا، کرتے کی جیب سے ٹکٹ نکال کر ہاتھ میں پکڑا، ایک طرف کھڑے ہو کر سگریٹ سلگایا اور دوسرے مسافروں کے ساتھ چلتا ہوا گیٹ پر آ گیا۔ ٹکٹ چیکر نے ٹکٹ لے کر ہاتھ میں جمع کیا جا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے بھی ٹکٹ لے لیا۔ اس کے پاس ایک کانسٹیبل اسٹول پر بیٹھا مسافروں کو ایک نظر دیکھ لیتا تھا۔ اسٹیشن کے احاطے سے باہر نکل کر میں نے ایک موٹر رکشہ لیا اور اسے ایک جگہ کا نام بتا کر کہا کہ مجھے وہاں پہنچا دو۔ دلی میں جس شخص سے ملنے کے لیے مجھے کہا گیا تھا، میں اس کا نام اور جگہ پوشیدہ رکھوں گا۔ اس کا ایک فرضی نام گل خان رکھ لیتے ہیں۔ موٹر رکشہ دلی کی بھاری ٹریفک والی سڑک میں سے گزرتا ہوا شہر سے باہر چھوٹی چھوٹی نئی بستیوں میں آ گیا۔ یہ ماڈرن اور نئی بستیاں تھیں۔ چھوٹے چھوٹے کوارٹر نما اور کوٹھی نما مکانات ساتھ ساتھ بنے ہوئے تھے۔ آگے چھوٹے چھوٹے صحن تھے جن میں درخت اور پودے لگے تھے۔ رکشہ اس آبادی سے بھی نکل گیا۔ جب بائیں جانب غیر آباد جگہ پر پرانی بارادری کا کھنڈر میں نے دیکھا تو میں نے رکشہ رکوایا اور اسے کرایہ ادا کیا اور کھنڈر کی طرف چلنے لگا۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی جس میں کافی حدت تھی، لیکن میں نے کردہ پاجامہ پہن رکھا تھا جس کی وجہ سے مجھے زیادہ گرمی نہیں لگ رہی تھی۔ ویسے بھی میرا جسم موسموں کے شدید اثرات سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ کمانڈر کمال شاہ نے مجھے زبانی بتا دیا تھا کہ کھنڈر کے پیچھے ایک سوکھا ہوا برساتی نالہ آئے گا۔ اس نالے کی دوسری جانب تمہیں کچھ پرانے کوارٹر نظر آئیں گے۔ ان کوارٹروں میں ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہے۔ اس مسجد میں جا کر کسی بھی نمازی سے اس خاص آدمی کا نام پوچھ لینا جس کو تم نے جا کر رپورٹ کرنی ہے۔ کمال شاہ نے مجھے کچھ کوڈ ورڈز بھی بتا دیے تھے جو مجھے اس شخص کے آگے بولنے تھے۔ یہ خاص خفیہ الفاظ یا وہ شخص جانتا تھا یا کمال شاہ یا صرف مجھے معلوم تھے۔ میں نالے کے بوسیدہ سے پل پر سے ہوتا ہوا کوارٹر کو چھوٹی سی بستی میں آ گیا۔ ایک چھوٹی سی کوارٹر نما مسجد بھی تھی۔ مسجد میں مولوی صاحب وضو کرنے والی ٹوٹی کے آگے بیٹھے مسواک کر رہے تھے۔ میں جوتے اتار کر مسجد کے صحن کی طرف ہو کر بیٹھ گیا اور مولوی صاحب کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ جس آدمی کے بارے میں مولوی صاحب مجھے ضرور کچھ بتا سکتے تھے۔ مولوی صاحب نے 2 بار کو لکھی اور صافے سے منہ اور داڑھی پونچھتے ہوئے اٹھ کر باہر جانے لگے تو مجھے دیکھ کر رک گئے۔
اتنی دیر میں بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے خالص دلی والوں کی نفیس اور باماورہ اردو میں مجھ سے پوچھا، میاں اجنبی لگتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ میں نے اپنی پنجابی اردو میں کہا، مجھے ایک آدمی کی تلاش ہے، میں مالیر کوٹلہ سے آیا ہوں۔ مالیر کوٹلہ بھارتی پنجاب کا ریاستی شہر ہے، جہاں سن 47 کی فسادات کے باوجود مسلمان محفوظ رہے تھے اور انہیں سکھوں نے کچھ نہیں کہا تھا بلکہ ان کی حفاظت کی تھی۔ اس کے پیچھے سکھوں کی مذہبی تاریخ کا ایک واقعہ ہے جسے یہاں بیان کرنا میں ضروری نہیں سمجھتا۔ اتنا بتا دینا کافی ہے کہ مالیر کوٹلہ میں پنجابی مسلمان اب بھی آباد تھے۔ مولوی صاحب نے پوچھا، یہاں کس سے ملنا ہے میاں؟ میں نے وہ نام بتایا جو مجھے کمال شاہ نے بتایا تھا۔ مولوی صاحب بولے، میاں وہ تو من موجی آدمی ہے، کبھی نماز پڑھنے مسجد میں آتا ہے، کبھی نہیں آتا۔ میں نے اس شخص کا جو فرضی نام گل خان رکھا ہے، اب میں اسے اسی نام سے پکاروں گا۔ گل خان کے بارے میں مولوی صاحب نے مزید بتایا کہ سامنے والی قطار کے آخری کوارٹر میں رہتا ہے، جا کر پتہ کر لو، ہو سکتا ہے وہ اس وقت گھر پر ہی ہو۔ ویسے وہ شہر کے کسی بینک میں ملازمت کرتا ہے۔ میں نے مولوی صاحب کا شکریہ ادا کیا اور مسجد سے نکل کر سامنے والے کوارٹروں کی قطار کے آخری کوارٹر کے پاس جا کر رک گیا۔ یہ غریبانہ سے کوارٹر تھے۔ شہتوت کے ایک درخت کے نیچے 2-3 بکریاں بیٹھی تھیں، کچھ بچے ادھر ادھر کھیل رہے تھے۔ گل خان کے کوارٹر کا دروازہ بند تھا۔ اندر صحن میں نیم کا ایک بہت بڑا پیڑ اگا ہوا تھا جس نے کوارٹر کو ٹھنڈی چھاؤں کر رکھی تھی۔ دروازے کے باہر مجھے گھنٹی کا بٹن نظر نہ آیا تو میں نے دروازے پر دستک دے دی۔ 3-4 بار دستک دینے کے بعد صحن میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی اور ساتھ ہی بھاری روبدار آواز بھی آئی، آ رہا ہوں بھائی، آ رہا ہوں، دروازہ نہ توڑو۔ دروازہ کھلا اور میرے سامنے درمیانے قد کا ایک سرخ و سفید آدمی کھڑا تھا۔ 50 برس کے قریب اس کی عمر ہوگی، مگر صحت بہت اچھی تھی۔ سر کے بال خشخشی تھے، جن میں سفید بال کثرت سے اگے ہوئے تھے۔ ململ کے کرتے کے نیچے جو خانہ تہمت باندھا ہوا تھا، چہرہ گول تھا، آنکھیں عقاب کی طرح چمکیلی اور تیز تھیں۔ حاجیوں والا زرد رومال کندھوں تک تھا۔ میری طرف غور سے دیکھ کر اس شخص نے جس کا نام میں نے گل خان ہے رکھا ہے، اس نے پوچھا، کیوں میاں، کس سے ملنا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا، مجھے کمال شاہ صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اس مرد مومن کا نام سن کر گل خان دروازے میں سے تھوڑا سا آگے ہو کر دائیں بائیں دیکھا اور کہا، اندر آ جاؤ۔ اندر چھوٹا سا صحن تھا جس پر نیم کے درخت نے سایہ کر رکھا تھا۔ درخت کے نیچے ایک چارپائی بچھی تھی۔ چارپائی کے پاس ہی لوہے کی کرسی پڑی تھی۔ کونے میں کھڑا کونے میں لگے نل سے نیچے بالٹی میں تھوڑا پانی گر رہا تھا۔ ساتھ ہی چھوٹا سا باتھ روم تھا۔ سامنے چھوٹا سا ایک کمرہ تھا جس کا آدھا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر چھت کے ساتھ چلتے ہوئے پنکھے کی مجھے جھلک نظر آ رہی تھی۔ گل خان مجھے اسی کمرے میں لے گیا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ یہ چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک طرف دیوار کے ساتھ پلنگ بچھا تھا، ایک ٹرنک پڑا تھا۔ کھونٹی کے ساتھ کچھ کپڑے لٹک رہے تھے۔ پلنگ کے اوپر دیوار پر خانہ کعبہ کی رنگین تصویر والا کیلنڈر لگا تھا۔ ایک سٹول اور 2 پرانی کرسیاں بھی تھیں۔ گل خان نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، خود میرے سامنے سٹول پر بیٹھ گیا۔ کمرے کی اکبی دیواروں میں سلاخدار کھڑکی کھلی تھی۔ اس کا میلا سا پھولدار پردہ چنا ہوا تھا۔ کمرے میں اس کھڑکی سے دن کی روشنی آ رہی تھی۔ گل خان نے مجھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھا اور کوڈ ورڈز میں ایک جملہ بولا۔ مجھے کمال شاہ نے سب کچھ زبانی بتا دیا ہوا تھا۔ میں بھی اس کے جواب میں ایک جملہ بول دیا۔ یہ میری طرف سے گل خان کے کوڈ ورڈ کے جواب میں کوڈ ورڈ تھا۔ اس کے بعد گل خان نے کوڈ ورڈ میں پوچھا، جب تم ٹیلے پر سے دریا میں گرے تھے تو اس سے اگلا اسٹیشن کس شہر کا آیا تھا؟ مجھے اس بے ہنگم مگر عام کوڈ کا جواب معلوم تھا۔ میں نے فوراً جواب دیا، اگلا اسٹیشن شاہ مراد کا تھا۔ گل خان نے مجھ سے مصافحہ کیا اور بولا، کتنے ماہ ٹریننگ لی ہے تم نے؟ میں نے کہا، 6 ماہ۔ گل خان نے اپنی چھوٹی مونچھ پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا، شاہ صاحب نے تمہیں 1 کلاس کمانڈو تربیت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کچھ روز میرے پاس رہ کر بھی ٹریننگ حاصل کرنی ہوگی۔ میں نے پوچھا، آپ کس بات کی ٹریننگ ہوگی؟ گل خان نے بے نیازی سے کہا، تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ناول بھارت کے فرعون کی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ آنے والی اقساط کو بر وقت دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے، اور اپنے ویلیوبل کمنٹس ضرور دیجیے گا
اور اس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔